لا تملک المرأة، اے مردوں تم عورتوں کے اوپر حکومت مت کرو، اپنا راج مت چلاؤ، اس لیے کہ فإن المرأة ریحانۃ، عورت پھول کی مانند ہے۔ جب کوئی انسان پھول کو نرمی سے نہیں حاصل کرتا ہے، جب پھول کے ساتھ زبردستی کرتا ہے وہ پھول بالکل مرجھا جاتا ہے۔ اس لیے اے مردوں اے جوانوں سنو، عورت کے ساتھ پھول کا ویوہار کرو، عورت کے ساتھ پھول کی طرح نرمی سے پیش آیا کرو۔ عورت بالکل پھول کی طرح ہے، اگر ہم اس کو نرم اور نازک سے کام لیں گے تو ہمارے کام میں آئیں گے، ورنہ وہ عورت بگڑ جائیں گے اور آپ کی زندگی کو خراب کر سکتی ہے۔ تسمننتڑ ملچھیا چاڑین سمانیت مہامدی تیکھیا شش شاخا شمانیت۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور دینی اجلاس میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت بخشی۔ جلسے جلوس ہونا ماڈرن دور میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات تب ہے کہ جب ہمارا پرینام نکلے، جب ہمارا رزلٹ نکلے۔ گرگاؤں والوں نے کیا رزلٹ نکالا، آپ نے خود اس چیز کو دیکھ لیا۔ سڑکوں پر کتنی بھیڑ ہے اور کس مقصد سے بھیڑ لگائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ہوتا ہے اور چاہے اس کے درمیان بائیکٹ ہو جائے، لیکن جب دوسرا آدمی اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے، حملہ کرنے کے لیے آئے، تب بھائی کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ چاہے ہمارے بھائی کے درمیان دشمنی کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم دوسرے سے فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ اور دو آپس میں دشمن ہے بھائی، لیکن باوجود ہم آپس میں ایک ساتھ ہو کر لڑیں گے، ایک ساتھ ہو کر رہیں گے اور کمال دکھائیں گے کہ جو دوسرے جاتی ہے، جو دوسرے لوگ ہم سے اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں ہم اپنا کمال دکھائیں گے۔ جب جنگل میں دو شیر رہتے تھے، ایک شیر بوڑھا اور ایک شیر بالکل جوان، دونوں شیر کے درمیان لڑائیاں ہوئی۔ جنگل میں ایک جانور شکار کیے اور دونوں شیر نے کہا ہم زیادہ مانس کھائیں گے۔ دونوں کے درمیان جب دشمنی ہوئی تو ایک شیر بالکل بڑھاپے کے عمر میں پہنچ گئے، بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے، اور ایسا ہوا دونوں کے درمیان دشمنی کہ دونوں نے اپنا اپنا جگہ بدل لیے، استھان بدل لیے۔ تب پھر ایک ایسا دن دیکھنا پڑا کہ کتے کی ایک جماعت آئی، ایک ٹولی آئی اور اس بوڑھے شیر پر اٹیک کیا، حملہ کیا، اور یہ تنہائی میں تھا، اکیلے میں تھا۔ جب کتوں کی جماعت نے دیکھا کہ یہ اکیلے میں ہے اور نوجوان جو شیر ہے ان کا بھائی، ان سے ان کی دشمنی ہے اور وہ دور میں جا کر بیٹھے ہیں، وہ ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، پھر وہ نوجوان شیر کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے بھائی کے درمیان دشمنی ہے، یہ معمولی بات، یہ عام بات ہے، لیکن ایک کتے کی جماعت شیر پر حملہ کریں، وہ شیر کی مجبوری اور بے بسی دیکھ کر اس پر حملہ کریں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ نوجوان شیر جو اس بوڑھے شیر کا دشمن ہو چکا تھا، وہ دوڑ کر آتا ہے اور کتے پر حملہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اے کتے کی جماعت، ہارا کے ہو سکتے ہیں ہمارے اس بوڑھے شیر سے دشمنی، لیکن دوسرے جاتی سے ہم فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ گرگاؤں والوں، آپ کے بیچ یہ لڑائی آپ کے بیچ تک محدود ہے، لیکن آپ کے علاقے میں دور دراز اور بہت سے خطوں سے لوگ آئے ہیں، بہت سے
دور دراز علاقے سے لوگ آئے ہیں جلسے سننے کے لیے. آپ کا یہ کمال ہونا چاہیے. ہمارے گھر کے جھگڑے ہمارے گھر میں رہے, ہمارے مدرسے کے جھگڑے ہمارے مدرسے میں رہے, لیکن ہم ایسا کمال دکھائیں گے تاکہ کریلا باڑی سے آنے والا لوگ عبرت حاصل کر کے جائیں, تاکہ ڈوبا ڈنگی کے لوگ آنے والے لوگ یہاں آ کر ایک سبق سیکھ کر جائیں کہ ہاں گرگاؤں والوں نے کیسا فریضہ انجام دیا. جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر بیٹھ کر, ان سے میرا انورودھ ہے, ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس سبق کو لے, اس مثال کو سمجھے اور راستہ خالی کر کے چاہے وہ اپنا گھر کی طرف جائیں یا اسٹیج کی طرف آنے کی کوشش کریں. میرا جو موضوع ہے وہ لڑکیوں کے سلسلے میں. اللہ نے دو ہی چیز سب سے زیادہ قیمتی بتائے انسانی نسل میں, ایک عورت ایک مرد, لیکن کس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. حضرت علی نے عورت کو پھول کے مانند کہا, یا کہ یہ عورت بالکل پھول کے مانند ہے. پھول کتنا نرم ہوتا ہے, نازک ہوتا ہے. اور کیا کہا, لا تملک المرأۃ, اے مردوں تم عورتوں کے اوپر حکومت مت کرو, اپنا راج مت چلاؤ, اس لیے کہ فإن المرأۃ ریحانۃ, عورت پھول کے مانند ہے. جب کوئی انسان پھول کو نرمی سے نہیں حاصل کرتا ہے, جب پھول کے ساتھ زبردستی کرتا ہے وہ پھول بالکل مرجھا جاتا ہے. اس لیے اے مردوں اے جوانوں سنو, عورت کے ساتھ پھول کا ویوہار کرو, عورت کے ساتھ پھول کی طرح نرمی سے پیش آیا کرو. عورت بالکل پھول کی طرح ہے, اگر ہم اس کو نرم اور نازک سے کام لیں گے تو ہمارے کام میں آئیں گے, ورنہ وہ عورت بگڑ جائیں گے اور آپ کی زندگی کو خراب کر سکتی ہے. جب کوئی انسان شادی کرتا ہے اور ان کی قسمت میں اچھی عورت نہ آئے یا آ جائے اور اس انسان نے اس عورت کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا, اچھا سلوک نہیں کیا, تو سمجھو کہ ان کی زندگی بالکل بیکار ہے, سمجھو کہ ان کی زندگی بالکل برباد ہے. اے میرے پیارے ساتھیوں, حضرت علی نے کہا لا تملک المرأۃ, عورت کے اوپر زبردستی مت کرو, اس لیے کہ عورت پھول کے مانند ہے, بالکل پھول کے مانند ہے. عورت سے نرمی سے کام لیا کرو. اگر نرمی سے کام لیجئے گا تو وہ پھول سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے, خوشبو حاصل کر سکیں گے, آپ کو اچھی مہک آئیں گی اور آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے, آپ اس سے سکون حاصل کر سکیں گے. لیکن اگر آپ ان سے زبردستی کیجئے گا تو یہ آپ کے گھروں کو اجاڑ بھی کر سکتی ہے, برباد بھی کر سکتی ہے, آپ خود برباد ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کی دولت برباد ہو جائیں گے, آپ کے مکان برباد ہو جائیں گے, آپ خود بھی برباد ہو جائیں گے. اس لیے آپ ان سے اچھا برتاؤ کیجئے. عورت کو کہا ہی گیا کہ عورت ٹیڑھی ذات ہے, الٹی کھوپڑی کے, ٹیڑھی ذات. اور ٹیڑھی چیز سے جب آپ صحیح سے کام لیجئے گا تو آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے, اور اگر زبردستی کیجئے گا تو فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر ایک کیل کو, سیدھا کیل کو زمین پر ہتھوڑی سے ماریے گا, جب کوئی مستری وغیرہ ٹین وغیرہ میں کیل گاڑتا ہے اور اس کیل سیدھا رہتا ہے, جب اس کے اوپر ہتھوڑی چلاتا ہے تو سیدھا بیٹھ جاتا ہے. لیکن کوئی اگر ٹیڑھا کیل ہو, اس کو ہزاروں مارنے کی کوشش کیجئے, جتنا زبردستی کیجئے وہ ٹیڑھا ہی بھاگے گا. اس لیے عورت کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیجئے گا تو آپ کی زندگی صحیح ہے, ورنہ پھر آپ خود برباد ہو جائیں گے. اور عورت کو ٹیڑھی کب کہا گیا, کس لیے کہا گیا, ٹیڑھی ذات کے کیوں کہا گیا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہے ہیں, آدم علیہ السلام اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے, تنہائی محسوس کر رہا ہے. حالانکہ یہ روایت اسرائیلی ہے, اور اسرائیلی روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آدم علیہ السلام بستر پر سو رہے ہیں, تفسیر والے لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بستر پر سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم تنہائی محسوس کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا,
بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا. اور کہاں سے پیدا کیا؟ دل کے جگہ سے. عورت کو دل کے جگہ سے پیدا کیا، یعنی بیچ والا حصہ قرار دیا، درمیانی حصہ قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اگر سر سے پیدا کرتا تو عورت ہماری حکومت کرتی، پیر سے پیدا کرتے تو ہم انہیں اپنا غلام سمجھتے، وہ ہماری خدمت کرتے، صرف ہماری خدمت میں لگے رہتے، ہماری غلامی کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیچ والا ہے. آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، آپ ان کے ساتھ زبردستی بھی بالکل نہیں کیجیے اور بالکل اس کو ڈھیل بھی مت دیجیے. اب ہر عورت کا الگ الگ مقام بیان کیا ہے. میں رامائن کی کہانی سناؤں گا، بس ایک دو مثال قرآن حدیث سے سنانے کے بعد رامائن کی کہانی سناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہروپیہ، کبھی عورت بیٹی کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، ہر ایک کا مقام الگ الگ کیا ہے. ماں کا درجہ کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات. اے لوگوں، ماں کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ماں کی خدمت میں ڈوب جائیں گے، ماں کو کبھی نہیں ستائیں گے، ماں کی بات سنیں گے، ماں اگر ہمیں قرآن و حدیث کی دعوت دیتی ہے، ماں اگر ہمیں صحیح راستے پر لے جاتی ہے تو ہم ان کی بات مانیں گے اور کبھی اس کے نافرمان نہیں بنیں گے، فرمان بنیں گے. اور ایسے لوگوں کو خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے، اے لوگوں جو ماں کی خدمت کرتے ہو، سنو، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اگر ہم ماں کو خوش رکھیں گے، اگر ہم ماں کی خدمت کریں گے تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرا پائیں گے. ہاں سنو، بیوی کی محبت الگ جگہ پہ ہے، ماں کی محبت الگ جگہ پہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی سے ہماری محبت ہے تو ماں کی محبت کو منقطع کر دیں گے، ماں سے محبت ہے تو بیوی کی محبت کو منقطع کر دیں گے. ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے. لیکن اے نوجوانوں سنو، ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سورہ روم کے اندر فرماتا ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں پیدا کیے، اس لیے پیدا کیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو. یعنی میاں اپنے بیوی سے سکون حاصل کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے سکون حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی چیز، یعنی سکون کی تعریف سنیے. سکون ایک ایسی چیز ہے، آپ اگر پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں آپ کے پیٹ کو آسودہ نہ کرے یا آسودہ بھی کر دے تو آپ کے پیٹ کو اگر سکون نہ آئے تو آپ کو شانتی نہیں ملے گی. ہاں سنو، اگر آپ اپنے بیوی کو آدھا کیجی سامان لا کر خرید کر دیتے ہیں اور ماں کو اگر کچھ نہیں دیتے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہماری بیوی ہم سے خوش ہو چکی ہے، ہاں سنو، تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے، تمہاری بیوی کا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن سنو اس میں سکون تمہیں نہیں ملے گا. اس لیے سکون ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم پورے فیملی اور پورے پریوار کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اس میں ہمارا پیٹ بھی بھرے گا، سکون بھی حاصل ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں ماں کی خدمت کرنے والوں، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں ماں کی خدمت میں ڈوب جانا ہے، پیر چھوڑنا نہیں ہے، پیر کے نیچے گرنا نہیں ہے، بلکہ ماں کی ہر بات جو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اس پر عمل کریں گے. ماں کا درجہ بتایا. اب آؤ بیوی کا درجہ کیا ہے؟ حدیث میں کہا گیا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اے لوگوں جو سمجھتے ہو کہ ہمارا یہ مکان ہم بنا لیے تو ہم قیمتی مکان بنا لیے ہیں، جو سمجھتے ہو کہ ہم اتنی زمین والے ہیں، اتنے جائیداد والے ہیں، یہ ہمارے قیمتی دولت ہے. لیکن ہاں سنو، دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے، دنیا کی سب سے قیمتی خزانہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی نیک بیوی ہے. اگر آپ کی قسمت میں نیک بیوی آ جائے، اس سے بڑھ کر قیمتی دولت اور خزانہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی بیوی سب سے قیمتی ہے، آپ کی بیوی نیک بیوی قیمتی کا خزانہ ہے، دولت کا خزانہ ہے. یہ مکان آپ کا خزانہ قیمتی خزانہ نہیں ہے، یہ زمین آپ کی قیمتی دولت نہیں ہے. اگر آپ کی قسمت
किस्मत में अच्छी बीवी आ जाए, अलमरअतुस सालिहा, नेक बीवी आ जाए, तो समझो कि यही सबसे बड़ी कीमती दौलत है, समझो कि यही सबसे बड़ा कीमती खजाना है। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ मकाम बताए ताकि लोग औरतों के साथ नरमी से पेश आए, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अपनी औरतों को जुए में हारते, लोग अपनी बीवियों को जुए में हार जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ औरत को ये इज्जत दी और ये मकाम दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर आपकी लाइफ में बीवी है तो आप की बीवी कीमती का खजाना है, दौलत का खजाना है, सबसे बड़ी कीमती है। दौलत में और खजाने में सबसे बड़ी कीमती है नेक औरत। दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया की तमाम चीजें सामान है, और सबसे कीमती सामान क्या है? वो अलमरअतुस सालिहा, वो आपकी नेक बीवी है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके पास हजारों मुश्किलात आ जाए, लेकिन अगर आपकी बीवी आपको साहस दिला रही है, अगर आपकी बीवी आपको इत्मीनान दिला रही है और हिम्मत दिला रहे, तो आपको उसमें अगर तमाम दौलत लूट भी जाए फिर भी सुकून हासिल होगा कि नहीं, हमारे बीवी हमारे साथ में। यही तो कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, जब आयशा ने कहा आए अल्लाह के नबी, आप बूढ़ी औरत के बारे में, वो आपकी बीवी बूढ़ी है, आप उसके बारे में इतना क्यों चिंतित हो रहे हैं, इतना क्यों चर्चा कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कहा था आयशा, बूढ़ी वो हो सकती है, शरीर के एतबार से बूढ़ी हो सकते हैं, लेकिन आज भी उनके कारनामे याद आ रहे हैं। जब पूरे मक्के वाले, पूरे काफिर हमें सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, तब हजरत खदीजा ने अपने माल के जरिए से, अपने जुबान के जरिए से मुझे हिम्मत दिए थे, साहस दिलाए थे। तब मैं उनकी साहस से, उनकी हिम्मत से, उनकी दौलत से मैं इस्लाम की खिदमत कर सका है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे कीमती दौलत अगर कोई है तो अलमरअतुस सालिहा, वो नेक बीवी है। लेकिन अगर आपकी बीवी किस्मत में अच्छी नहीं आए तो समझिए कि बेकार है। लड़कियों की मिजाज देखिए, लड़कियों को चालाक भी होना पड़ेगा। और चालाक कब होंगे आपकी लड़की? जब आप उसको मदरसे में पढ़ाएंगे, जब आप उसको मकातिब में रखेंगे, जब आप उसको एजुकेटेड तालीम देंगे, और जब आपकी लड़की तालीम हासिल करके आएंगी तो हकीकत में चालाक होंगे। वो वाकया आपने सुना होगा, एक बाबा साहब था, नीम हकीम, हाथ पकड़ता था लोगों का और बता देता था कि पेट में बच्चा है या बच्ची। हाथ देखकर बता देता था कि आपकी शादी किस इलाके में होगी, दक्षिण दिशा की ओर होगी या उत्तर दिशा की ओर होगी। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। लेकिन एक औरत को जब पता चला कि इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हाकिम, चलो मैं उनको अपने घर में बुलाते हैं, और घर में बुलाए। क्या चाल चली मेरी माँ बहनों, सुनो। वो औरत, चालाक औरत ने क्या चाल चली, अपने घर में खाना तैयार किए और खाने में गोश्त का शोरबा प्लेट में पहले रख दिए और ऊपर में चावल रख दिए, और हकीम साहब को दावत में लाकर बिठा दिए दस्तरखान में, और इंतजार हकीम साहब कर रहे हैं कि कब ये गोश्त लाएगा, कब ये शोरबा लाएगा, तब हम खाएंगे। लेकिन शोरबा चावल के नीचे रखा हुआ था, गोश्त चावल के नीचे रखा हुआ था। जब इस औरत ने देखा कि हकीम साहब को पता नहीं चला है और ये लोगों को ऐसे बुद्धू बना रहा है, लोगों को ऐसे ही ठग रहा है, लोगों को ये अपने कारनामे से दुनिया के पैसे लूट रहे हैं, और लोग दिन में तारे दिखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो औरत ने कहा हकीम साहब खाना शुरू कीजिए। हकीम साहब ने कहा अभी तो गोश्त लाकर दिए हो नहीं, अभी तो सब्जी दिए हो नहीं, कैसे हम खाना खा ले। तब उस औरत ने कहा हकीम साहब, आप तो हाथ पकड़कर बता रहे थे कि किस और शादी होगी, आप तो औरत को देखकर ही पहचान जाते थे कि पेट में बच्चा है या बच्ची, लेकिन आज आपके सामने खाना रखा गया है, और खाना इंसान के लिए कितनी बड़ी कीमती चीज है, और आप नहीं बता पा रहे हैं कि चावल के नीचे गोश्त छिपा हुआ है। हकीम साहब कह रहे हैं ये मेरा धंधा है यार, किसी को मत बताना। तो मेरी माओ बहनों, ऐसे चालाक बनना पड़ेंगे। जब चालाक बनिएगा तो ये जहालत खत्म होंगे। अज्ञा है तो किरत मोहम्मदा अंधिकारम नाशम विदायम ही तदोदयते विवेका। अहमद मोहम्मद इस दुनिया में अंधेरे को खत्म करने के लिए आए और औरतों की तालीम पर पाबंदियां लगाए, औरत को फर्श जिल्लत से तख्त इज्जत पर बिठाए। यानी इसका मतलब ही कि औरत अगर तालीम याफ्ता होंगी, औरत की आवाज अगर दिमाग रहेगा, औरत अगर चालाक होंगे तो इन सब चीजों को पता लग जाएगा। एक नौजवान चला गया उस हकीम के दरबार में, नीम हकीम के दरबार में, और जाकर कहता है कि बाबा साहब मेरी शादी कहाँ होगी।
ہم سنے ہیں گرگاؤں والے بہت خراب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ہی میری شادی ہو جائے. بابا صاحب کہتے بیٹھو بیٹھو، یہاں سب دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی چنتا کی بات نہیں، بیٹھو. بٹا لگاؤ، بٹا لگا دیتے. 51 روپیہ کوئی، ایک میں 51 روپیہ، ایک میں 101 روپیہ، ایک میں 501 روپیہ بٹا لگاؤ. اس آدمی نے 51 روپیہ بٹا لگایا اور بابا صاحب سے کہا پتا کرو کہ میری شادی کدھر ہوگی. انہوں نے کنکڑی کو پلاسٹک میں باندھا، پیراسوٹ سے باندھ کر، اور ایسے گھما رہا ہے، ایسے گھما رہا ہے. اور گھمانے کے بعد اس نے کیا کیا، گرگاؤں کی طرف ہی اس پتھر کو پھینک دیا. جب وہ آدمی کہتا کہ میری شادی کدھر ہوگی، بابا صاحب کہتے ارے تمہاری شادی تو گرگاؤں کی، یار ستیہ ناش ہو گیا، میں تو چاہتا تھا کہ میری شادی گرگاؤں میں نہ ہو، گرگاؤں میں ہی ہوگی، گرگاؤں والا تو بہت خراب ہے. اچھا بابا صاحب کہہ رہے کتنے روپیے دیے، کتنے روپے بٹا میں دیے؟ 51 روپے دیے. ارے یار اچھی دلہن کھوج رہے ہو، اچھے گاؤں کھوج رہے ہو، 51 روپے، اور بھی راستہ ہے دیکھو. ہاں ایک راستہ اور ہے، 101 روپیہ اس میں ڈالو. جیسے 151 روپیہ ڈالا، پھر گھمایا، گھماتے گھماتے پھر گرگاؤں کی طرف چلا گیا. یار 101 روپیہ پھر بھی چلا گیا، اور دیکھو کوئی راستہ ہوگا. اچھا 501 والا بچا ہے، اتنا روپیہ. شادی ہو رہی ہے، اچھی دلہن ملے گی، خوبصورت لڑکی ملے گی، اتنے اچھے جگہ میں تمہاری شادی ہوگی، اور تم خراب گرگاؤں کی طرف پڑھ رہے ہو. ڈال کے دیکھو، ایک بڑا آخری آپشن ہے. جب 501 روپیہ ڈالا اور بابا صاحب نے گھمایا تو اس نے ہاتھ کو، انگلی کو ادھر کر دیا اور چلا گیا، ڈوبا ڈنگی چلا گیا، تلسیا کدھر چلا گیا. اب تمہاری شادی گرگاؤں میں نہیں ہوگی، تم پورے گاؤں سے بچ گئے. تو میرے بھائیوں ایسے صورتحال ہوں گے جب لڑکیاں چالاک ہوں گے، جب ہمارے بھائی چالاک ہوں گے، جب ہمارے مدرسوں سے لڑکے پڑھ کر مولوی بنیں گے، جب ہمارے مدرسے سے لڑکے پڑھ کر، جب اسکولوں سے پڑھ کر، کالجوں سے پڑھ کر لوگ ماسٹر بنیں گے، لوگوں کے اندر علم آئیں گے تو جہالت ختم ہوں گے. کیونکہ علم کا جہالت کے مقابلے میں کوئی اگر چیز ہے تو علم ہے. اب دولت سے جہالت ختم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم سے ٹکرانا پڑے گا. آگ کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. جب تک پانی آئے، جب تک پانی آگ سے نہ ٹکرائے، وہ آگ بجھنے والی جلدی نہیں ہے. آگ کا مقابلے کے لیے پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے مقابلے میں کچھ کر دیا ہے. انسان عورت کے مقابلے میں مرد کو قرار دیا ہے، اسی طرح آگ کے مقابلے میں پانی کو قرار دیا ہے. اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیے اور اچھائی کی طرف بڑھیے، برائی کی طرف مت بڑھیے. کوئی انسان آگے بڑھتا ہے، آپ اپنے بچوں کو اس کی طرف آگے بڑھائیے، لیکن برائیوں کی طرف آگے مت بڑھائیے. لڑکیاں مدرسے سے پڑھ کر نکلے، ہماری ماں بہنوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے درمیان ایک افواہ کیا اڑا رہے ہیں، لڑکیاں پڑھ کے کیا ہوں گے، جائیں گے سسرال، انہیں تو گھوم پھر کے کچرے دان اٹھانا پڑیں گے، ان کو تو گھوم پھر کے گھروں میں ہی رہنا پڑیں گے، یہ پڑھ کے کیا کریں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، لڑکا جب پڑھتا ہے، ہم کو ہمارے باپ نے پڑھایا، ہم کہاں چلے جائیں گے، لندن چلے جائیں گے، کل ارریا میں میرا 3 پروگرام ہے، وہاں چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے لڑکیوں کو تعلیم دیں گے، آپ اپنے گھر میں پڑھی لکھی بہو کو لے کر آئیں گے، وہ آپ کے گھر میں رہیں گے، اور ایک لڑکی پورے خاندان کے لیے کافی ہوں گے. لیکن ایک لڑکا اپنے لیے خود کافی ہے، لیکن ایک لڑکی پورے خاندان کے لیے. اس لیے آپ عورتوں کے اوپر تعلیم دینے میں فوکس دیجیے. اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں تھی، لیکن میں نے کہا کہ عورت الٹی ذات، ٹیڑھی ہڈی کی ہے. نبی کی بیوی پھر بھی سوکروں کے درمیان حسد اور جلن پیدا ہو گئے. اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھی، آپ نے باری لگا لیے، آج سودا کے گھر جائیں گے، آج عائشہ کے گھر میں جائیں گے، آج فلاں کے گھر میں جائیں گے، یہ باری کر لیے. آج اس بیوی کے گھر میں رہنا ہے، کل اس بیوی کے گھر میں رہنا ہے. اسی طرح کرتے کرتے اللہ کے نبی نے سارے بیویوں کے باری بنا لیے. ہاں سنو، لیکن زینب بنت جاش وہ بھی اللہ کے نبی کی ایک بیوی ہے. آپ اس کے گھر میں جا کر شہد پیا کرتے تھے، آپ اس کے گھر میں جا کر شہد پیتے تھے، اس لیے وہاں ٹائم زیادہ لگتے. آپ سودا کے گھر جاتے ہیں، وہاں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گزارتے، اور آپ جب عائشہ کے گھر میں رہتے تو 2-3 گھنٹہ گزارتے. لیکن زینب بنت جہش کے گھر میں جب آپ جاتے تقریباً 3-4 گھنٹہ، یعنی ان سے کچھ زیادہ ہی ٹائم اس کے گھر میں لگا دیتے. سوکروں کے اندر جلن پیدا ہو گئے، اور سوکروں نے سب نے مل کر یہ صلاح کر لی، مشورہ کر لیا، اور کہا اے میرے ساتھیوں، اے میرے سوکروں، سنو، ہم بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہے. عائشہ کہہ رہی کہ ہم بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہے، سودا بھی کہہ رہی ہم بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کے نبی صرف 2 ہی گھنٹہ رہتے ہیں، 3 ہی گھنٹہ رہتے ہیں، 4 ہی گھنٹہ رہتے ہیں. اور سودا
صحابہ بھی کہہ رہے ہاں اللہ کے نبی ہمارے پاس بھی 4 ہی گھنٹہ رہتے ہیں. لیکن زینب بنت جہش کے گھر میں کیا لگا ہے کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ ٹائم لگاتے تھے. اللہ کے نبی شہد پینے کے لیے اس کے گھر میں جاتے تھے, اس لیے آپ اس کے گھر میں تاخیر کر دیتے تھے. سارے صحابہ کو یہ حسد پیدا ہو گئے, نبی کی بیوی ہے پھر بھی جلن اپنی اندر پیدا ہو رہے ہیں. نبی کی بیوی ہے یعنی عورت ہی دماغ کے کمزور ہے, بدھی کے کمزور ہے, نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی حسد پیدا ہو گئے کہ ساری بیویاں اللہ کے نبی کی ہے, لیکن آپ زینب بنت جہش کے گھر میں کیوں اتنا ٹائم لگاتے ہیں, دیری کیوں کرتے ہیں؟ ایک کام کرو, جب اللہ کے نبی اس کے گھر سے آئیں گے تو ہم لوگ جھوٹ موٹ کا بہانہ کریں گے, نعوذ باللہ من ذالک. ساری بیویوں نے صلاح کر لی, جب آپ شہد پی کر آئیں گے تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی آپ کی زبان سے بدبو آ رہی ہے, آپ کی زبان سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, مچھلی اور گوشت کی مہک آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے. وہ نبی جس کا پسینہ زمین میں جب ٹپکتا تھا وہ بھی خوشبودار اور مہکتا تھا, لیکن وہ نبی کے بارے میں سوچا جب نبی آئیں گے تو ہم کہیں گے اے نبی آپ کی زبان سے بدبو آ رہی ہے. یہ نبیوں کی بیویوں نے پلاننگ کر لی, صلاح کر لی. جب آپ زینب بنت جہش کے گھر سے شہد پی کر آئے, شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے, شہد کا کھانا کتنا اچھا ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے شہد کا کھانا کو بہت پسند کیا ہے. لیکن جب اس دن آپ شہد پی کر آئے, عائشہ کے گھر میں آئے, عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی زبان سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. پھر دوسری بیوی کے پاس جاتا ہے, دوسری بیوی کی طرف سے یہ آواز آتی ہے آئے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. سارے بیویوں نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہے. اللہ کے نبی دماغوں میں اس بات کو ڈالا اور کہا سوچا یہ ایک بیوی غلط ہو سکتی ہے, دوسری بیوی غلط ہو سکتی ہے, تیسری بیوی غلط ہو سکتی ہے, لیکن ساری بیوی میری یہ کہہ رہی ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. میں نبی ہوں, میں کیسے یہ چاہتا اور کیسے یہ سوچ سکتا ہوں کہ میرے منہ سے بدبو آئے اور میری بیویاں مجھے اپنے گھر سے نکال دے, میری بیویاں مجھ سے نفرت کرے, میری بیویاں مجھ سے گریز کرے. میں نبی ہوں, آج کے بعد سے میں شہد کو حرام کرتا ہوں, اپنے اوپر شہد کو حرام قرار لیا. میرے پیارے ساتھیوں, اور اللہ کے نبی نے سوچا یہ بیوی غلط ہو سکتی ہے, دوسری ہو سکتی ہے, لیکن ساری بیویاں کہہ رہی ہے, اس کا مطلب شہد کے درمیان شہد میں مہک نہیں بلکہ بدبو آ رہی ہے, گندگی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد سے میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں, شہد میں آج کے بعد سے کبھی نہیں پیوں گا, شہد کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جبکہ شہد کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا. اوپر سے آواز آتی ہے, جبریل یہ پیغام لے کر آتے ہیں, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کو حلال کر دیا ہے, آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے لیے شہد کو حلال کر دیا ہے, اب کون ہوتے اس کو حرام کرنے والے؟ اللہ جس چیز کو حلال کر دے آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں, آگے کے جملے میں تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں یعنی اگر آپ کی بیوی اگر آپ کو الٹے سیدھے مشورہ دے تو آپ اپنی بیویوں کے بہکاؤ میں نہ آئے, اور ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال کر دیا ہے آپ اس کو حرام بالکل ہی مت کیجئے. نبی کی بیوی ہے لیکن سوکروں سے جلن کہ اس کے گھر میں اللہ کے نبی زیادہ دیر ٹائم لگاتے ہیں, چلو اللہ کے نبی کو بدنام کریں گے, اللہ کے نبی اس کے گھر میں زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. یہاں نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا کہ اے نبی آپ اپنی طرف سے جو چیز حلال ہے اس کو حرام نہیں کر سکتے ہیں. یا نبی کو یہ پاور نہیں, یا نبی کو یہ اتھارٹی نہیں کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہو وہ نبی حرام کر بیٹھے. میرے بھائیوں, آج یہ بھیڑیے کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ رسول نہیں تھے بلکہ محمد عیاش تھے. محمد 11 بیویاں 11 شادیاں کیے تھے. محمد نے لوگوں کے درمیان, ہندو مسلمان کے درمیان لڑائیاں کیے.
मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान कितने जंगे छिड़े मोहम्मद ने, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और कहते कि मोहम्मद ये अपने आप को नबी का दावा किए, अल्लाह ने इसको रसूल नहीं बनाया। इनसे कहना चाहता हूं, और ये कहता कि अल्लाह ताला ने अली को नबी बनाया, ये कहता है कि अल्लाह ताला ने अबू जहल को नबी बनाया, ये कहता है कि अल्लाह ताला हजरत अली ही हमारा खुदा है, हजरत अली ही हमारा मौला है, अलाए मौला है। मेरे प्यारे साथियों, उनसे कहना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा हवाला पेश करो जिसमें अली को साबित किया जाए कि अली नबी है। कोई ऐसा प्रमाण दो कि अली का नाम आया है कुरान में कि अली नबी है, अली रसूल है। कोई एक ऐसी बात कहो, कोई ऐसा अली का कारनामा पेश करो। हम तो अली को अपना खलीफा मानते हैं, हम तो अली को उसको अपना दर्जा देते हैं, लेकिन हम गुलू नहीं करते हैं। यही तो इस्लाम का अकीदा है, जिसको जो दर्जा हासिल है आप उसको दर्जा दीजिए। और ये कहकर अल्लाह के नबी ने पाबंदियां लगा दी कि हाँ सुनो, किसी का बेटा अगर तरक्की पर पहुंच गया है, मंजिल मकसूद तक पहुंच गया है, लाखों रुपया दिन कमाता है, महीना कमाता है, लेकिन अदब में, लेकिन वो हुस्न सुलूक में वो अपने ऊपर बाप के ऊपर फजीलत हासिल नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बाप उसके पैर पकड़कर, पैर छोड़कर पानी पिए इसलिए कि उसका बेटा आगे बढ़ गया। नहीं, अगर हम बेटे हैं किसी के, हम लाखों रुपया कमाए, हमारा इतना ही दर्जा है कि हम अपने आप बाप को बाप माने, हम अपने बाप की खिदमत करें। हाँ, अदब से पेश आए, इज्जत से पेश आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाबंदियां लगाई कि गुलू मत करो। हम अली को खलीफा का दर्जा देते हैं, आज भी तस्लीम करते हैं। कोई एक ऐसा हवाला दो, कोई ऐसी बात कहो, कोई ऐसा वाकया पेश करो जिसमें साबित किया जाए कि अली नबी है, जिसमें साबित किया जाए कि अली ही अल्लाह है, अली ही खुदा है। मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं हवाला देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस में है, किताबुल ईमान का चैप्टर है, बाबु हुब्बुर रसूल मिनल ईमान, हुब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान। और हजरत अनस कहते हैं, क्या कहते हैं, ला युमिन वहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। अगर कोई इंसान अपने बेटे से बढ़कर, अपने बाप से बढ़कर, तमाम इंसानों से बढ़कर नबी से मोहब्बत नहीं करता है तो वो मोमिन नहीं है। अल्लाह से मोमिन बनने के लिए मोहम्मद से इतनी मोहब्बत करनी होगी कि हम अपने बेटे से मोहब्बत करें, जगह पे हम अपने बेटियों की कुर्बानी दें, जगह पे हम अपने बाप को कुर्बान दें, जगह पे हम खुद कुर्बान हो जाएं, जगह पे तमाम लोगों को कुर्बान दें, तब तक हम मोमिन नहीं हो सकते हैं। और मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान बाबु उजूबी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों के अंदर ये हदीस आई हुई है। और अल्लाह ताला सूरह इमरान के अंदर सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31 के अंदर फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, ऐ नबी अपने उम्मतियों को संदेश दे दो, अपनी उम्मतियों को खबर दे दो कि मुझसे मोहब्बत करने के लिए पहले नबी की इताअत करनी होगी, नबी के शरीयत पर चलने होंगे, नबी के तरीके पर चलने होंगे। अल्लाह ताला खुद उस इंसान से मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पहले हमें मोहम्मद की इताअत करनी होगी, मोहम्मद को नबी मानने होंगे, तब हम अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हैं, तब हमसे अल्लाह ताला मोहब्बत कर सकता है। इन्होंने मोहब्बत के बारे में, मोहम्मद के बारे में पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्जाम लगाए कि मोहम्मद ढोंगी थे। आओ मैं हवाला के साथ कहता हूं, और जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान में थे, मुसलमान से इनका कोई ताल्लुक नहीं। इनका आप समझ रहे हैं कि ये अगर ईसाई में चला जाए तो ईसा भक्त कहलाएंगे, ये ईसा को मानने वाले कहलाएंगे? नहीं। ये सिखों में चला जाए तो गुरु नानक को मानने वाले गुरु नानक भक्त कहलाएंगे? नहीं। ये अगर सनातन धर्मी में गया है तो क्या सोचते हैं कि राम भक्त कहलाएंगे, श्री कृष्ण भक्त कहलाएंगे, गणपति बाबा, गणेश जी, गणेश चतुर्थी भक्त कहलाएंगे? नहीं, ये भक्त कहलाएंगे प्रशासन भक्त, ये कहलाएंगे हुकूमत भक्त। क्यों ये भक्त कहलाएंगे? तलवे चाटने वाले, क्योंकि इनका शुमार रड़ुए में शामिल है। देखना इतिहास में इनका नाम रड़ुआ लिखा जाएगा। क्यों? इनको मालूम था इस्लाम में रहकर इन्होंने आवाज उठाई थी बाबरी मस्जिद के बारे में, तब तक लोग, उनका बॉस जो है, उनका जो ऊंचे पोस्ट के लोग हैं, जो उन्हें सलाह मशवरा दे रहे थे, वो कह रहे थे तुम तो बाबरी मस्जिद के खिलाफ हो, अच्छा चलो कम से कम
बाबरी मस्जिद के खिलाफ हुए, नबी के खिलाफ हुए, फिर भी उन लोगों ने कहा तुम हमारे धर्म में शामिल नहीं हो सके। अब शामिल किस एतबार से हुए? क्योंकि इनका बॉस सब रड़ुए हैं और ये भी अब रड़ुए बन गए हैं, इसलिए कि इनको अपने बीवी ने भी घर से निकाल दिया। अब ये रड़ुए में शामिल हो गए, अब ये अच्छा भक्त कहलाएंगे। और देखना इतिहास में इसको राम भक्त भी नहीं लिखा जाएगा। इन्होंने नबी के बारे में कहा कि नबी ढोंगी है। आओ कुरान पढ़िए, सूरह कलम सूरह नंबर 68 और इसमें आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला क्या कहता है? वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इन जैसे भेड़ियों को कहो कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 के अंदर वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम अखलाक बयान किए। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ताकीद पर ताकीद, उलमा समझ सकते हैं, ताकीद पर ताकीद लाकर नबी के अखलाक बुलंद थे, ऊंचे मकाम थे। नबी का अखलाक बिल्कुल सब पर फाइज था। और कैसा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ जंगल का सफर कर रहे हैं, किसी जगह का यात्रा कर रहे हैं। दौरान सफर आपने तमाम सहाबियों को बुलाकर कहा, ऐ सहाबियों, रास्ता काफी दूर है, हम सब बैठकर जंगल में पिकनिक बना लेते हैं, हम सब बैठकर जंगल में खाना बना लेते हैं। सारे सहाबा ने कहा ठीक है, हम जंगल में खाना बना लेंगे, हम पिकनिक मना लेंगे, हम भोज कर लेंगे, यहीं पर हम दावत और पार्टी चला लेंगे। सारे सहाबा बैठ गए और सारे सहाबा ने जिम्मेदारी ले ली। किसी सहाबी ने कहा हम बकरी ज़िबा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, और किसी ने कहा हम इसका खाल उतारने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, किसी ने कहा हम चूल्हा संभाल लेंगे। सारे सहाबा ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली मेरे प्यारे साथियों, लेकिन नबी को कोई काम करने के लिए नहीं दे रहे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे साहबियों, फला साहबी ने चूल्हा जलाने का, चूल्हा का काम संभाल लिया, फला ने बकरी ज़िबा करने का काम संभाल लिया, फला ने गोश्त खाल उतारने का काम संभाल लिया, फला ने गोश्त के टुकड़े टुकड़े करने का काम संभाल लिया। आखिर ये काम बचा हुआ है, वो काम मैं खुद करूंगा, वो काम मैं अपने हाथों से करूंगा। और वो काम है कि जंगल से जाकर, जंगल में जाकर लकड़ियां चुन चुन कर लाना, जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढ ढूंढ कर लाना। मैं जाकर लकड़ियां ढूंढ कर लाऊंगा, अपने सर पर गट्टे बांध कर मैं अपने सर पर लाऊंगा, लाद कर लेकर आऊंगा। सारे साहबा कह रहे हैं अल्लाह के नबी, आप नबी हैं, आप रसूल हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम लोग आपको लकड़ियां ढूंढने के लिए जाने की इजाजत दें, परमिशन दें? लेकिन अल्लाह के नबी कहते हो मेरे सहाबियों, नबी और रसूल अपने जगह पे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसाफ का मर्डर करो, तुम लोग अपने काम पे मशगूल हो जाओ, मैं इस काम पे मशगूल हो जाता हूँ। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये आयत और कहां तक हमें पहुंचा रही है? ऐसी इस आयत का उतारा, इस आयत को अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं उतारे कि नबी का अखलाक सबसे बुलंद है। दुनिया में गौर करके देखो, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा मरीज का इलाज करने के लिए हम पोछा लगाने के लिए कोई कपड़ा कहीं से ला कर दे, ये वाटर पे वाटर अपने चेलों को करेंगे। कोई टेलर मशीन अपने चेलों को वाटर करेंगे, एक छोटा से छोटा सामान लाने के लिए वाटर करेंगे, एक दुकानदार अपने चेलों से सब काम करवाएंगे। लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, आप नबी हैं, रसूल हैं। सहाबा ने यहाँ तक कह दिया, आए अल्लाह के नबी हम आपको सजदा करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं नहीं, मैं सजदा करने की इजाजत नहीं दूंगा। आए सहाबियों, सजदा किसी को जायज नहीं है, तुम मेरे ताजीम में गुलू मत करना, तुम मेरी इज्जत में गुलू मत करना। और अल्लाह के नबी सहाबियों को समझा कर जंगल की तरफ जाते हैं और लकड़ियां चुन चुन कर लाते हैं। लकड़ियों को लाने की जिम्मेदारी अल्लाह के नबी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ढोंगी है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इनका हाल वैसे ही होगा। देखिएगा, एक आदमी चंद लोगों के साथ, पूरे फैमिली के साथ सफर कर रहा है और ये बेचारा कसूरवार बन गए। मुक्का उक्का धक्का उक्का किसी से लग गया होगा, उस आदमी ने उसको एक तमाचा मार दिया खींचकर। तब वो आदमी क्या कहता है, अगर आपके अंदर पावर है तो मेरे साथ आए हुए उस आदमी को मारो, रिश्ते में जो भी लगे, भाई लगे, कुछ भी लगे। उसको जब थप्पड़ मार दिया गया, फिर कहता है अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो मेरे साथ आया हुआ है इसको मार कर देखो।
जब फिर उसको मार दिया गया तो कह रहा कि इसको मार कर देखो। इसी तरह करते करते उसने सबको मार खिला दिए। मेरे भाइयों, इसका हश्र नसर वही होगा कि ये तो खुद बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अपने साथ जिन लोगों के साथ शामिल हैं उन लोगों को भी डूबो चुके हैं। आओ मैं रामायण की कुछ कहानियां सुनाकर यहां से रुखसत होऊंगा। रामायण काल में जहां से कहानी शुरू हुई है वो मिथिला के राजा जनक